آباب زیوقار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، محفل پاک میں تشریف لا چکے ہیں فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ مفتی سید محمد کرامت علی حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف۔ میں ایک بات چھوٹی سی عرض کروں گا اور پھر میں خطاب کے لیے حضرت کی خدمت میں مائک پیش کر دوں گا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الفتح الربانی میں آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ ذہاب دینکم فی اربعۃ اشیاء، چار چیزیں دین کو خراب کرتی ہیں۔ یہ بات بھی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو گفتگو ابھی سننی ہے تاکہ اس کے لیے توجہ بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں چار چیزیں دین میں خرابی کا باعث ہیں۔ پہلی بات، تعملون بما لا تعلمون، کہ جب تم وہ عمل کرو جس کا علم ہی کوئی نہیں، اپنے تائیں خود باتیں بنا بنا کے ان پہ عمل کرنا، یہ دین کو خراب کرتی ہے بات۔ دوسری بات، لا تعملون بما تعلمون، دوسری خرابی یہ آتی ہے کہ جب انسان علم کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ جن باتوں کا علم ہے، نماز فرض ہے، ہم جانتے ہیں، دیگر چیزیں فرائض و واجبات، اگر ان پہ عمل نہ کیا جائے تو یہ بھی دین کی خرابی کا باعث ہے، انسان کے اپنے ایمان کے اندر یہ نقص کا باعث ہے۔ تیسری بات، لا تتعلمون بما لا تعلمون، کہ جب تم جو باتیں نہیں آتی وہ سیکھتے بھی نہیں ہو تو یہ بھی تمہارے دین کے اندر خرابی کا باعث ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول صحیح بخاری میں کتاب العلم میں موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا یتعلم العلم مستحین ولا مستکبر، شرمیلا جو خواہ خود ساختہ شرم میں پڑ جائے، مجھے شرم آتی ہے، کہتے ایسا بندہ اور متکبر بندہ دین نہیں سیکھ سکتے، یہ دین کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ چوتھی بات، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں تمنعون الناس عن تعلم ما لا يعلمون، کہ جب تم لوگوں کو وہ سیکھنے سے روکتے ہو جو لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں، جب دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہو، یہ بھی تمہارے دین کے اندر خرابی کا باعث ہے۔ دین سیکھا بھی جائے، دین سیکھنے والوں کو سراہا بھی جائے اور کوشش کی جائے کہ جو باتیں دینی کی جائیں ان پہ توجہ کی جائے۔ عرض گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حضرت پیر مفتی سید کرامت علی حسین شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف، آپ اپنی خوبصورت کلمات کے ساتھ آپ احباب کی سماعتوں کو مزید لذت بخشتے ہیں اور دینی، فکری اور روحانی پیغامات سے ہم سب احباب کو نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی یہاں پہ آمد کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے آج کی اس بزم کے لیے وقت نکالا۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضل الانبیاء ماحِ الذنوب والخطا، منبع الجود والعطاء، صاحب المقام والشفاعة واللواء، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى، محمد المصطفى أحمد المجتبى، الذي كان نبي وآدم بين الطين والماء، وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا
اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، دیگر سامعین ذو الاحتشام و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ مولا تعالی ہم سب کی اس حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ موسم کی شدت بھی پیش نظر ہے اور وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، میں چند ہی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ کلمات طیبات جو اللہ رب العالمین نے کتاب حکمت میں بیان فرمائے ہیں، جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مالک وہ رسول مبعوث فرما دیں جو تیری آیات کی تلاوت فرمائیں ان پر، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم ارشاد فرمائیں اور انہیں پاک بھی فرما دیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام جو مقاصد بعثت تھے انہیں بخوبی سر انجام دیا اور اپنی امت تک سارے پیغامات پہنچائے، اور خود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے متعلق فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کو بطور میلاد سمجھ لیں، جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں حضور کا ذکر خیر کر کے عرض کیا تھا، اسی طرح حضور نے بھی ان کی اس دعا کے بارے میں کلمات تحسین فرمائے اور اپنی بعثت کے متعلق اشارہ فرمایا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ ہے اس کے متعلق بھی خود ہی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فیہ، پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو خود ولادت باسعادت کا اہتمام حضور نے فرمایا، لیکن اس زمانے کے تقاضے مختلف تھے۔ آج چونکہ اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں لوگوں کو، اس لیے آج کے تقاضے تھوڑے مختلف ہیں، اس میں کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مقاصد بعثت اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات کو لوگوں پر تلاوت فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہی کوئی بھی بات جو ارشاد فرمائے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو اس پر یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں، بسا اوقات لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کر سکتے ہیں الگ سے، اگر کوئی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے باہر ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اگر کوئی بات از خود بھی کرنا چاہیں تو وہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے، اس کے فضل سے، اللہ کی رحمتوں کی پناہوں میں ہر وقت رہنے والے لوگ ہیں۔ وہ اگر اپنی طرف سے بھی کوئی بات کریں تو وہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کے خلاف نہیں ہو سکتی، اگر وہ اپنی مرضی سے بھی بات کریں تو بھی شریعت ہی بنتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب کی آیات کو لوگوں پر تلاوت فرمائیں، اور پھر صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ارشاد فرمائیں، اور یہی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ آپ دیکھ لیجئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور کے پاس بیٹھنے والے اصحاب کبار تھے یا آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، حضور نے ہر کسی کو جو بھی پاس بیٹھا ہے اسے تربیت عطا فرمائی ہے، اور حضور کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اور خاص طور پر 23 سالہ جو آخری 23 سال ہیں وہ جو دور ہے اس کو بڑی
اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہ اعلان نبوت کی بعد کی زندگی ہے۔ ہمارے لیے تو حضور کی قبل از اعلان نبوت کی زندگی ہو یا بعد والی ہو، ہمارے لیے تو ہر طرح سے حجت ہے۔ ماننے والوں کے لیے تو اس میں نور علی نور ہے، لیکن نہ ماننے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف 23 سالہ جو اعلان نبوت کے بعد کا دور ہے اسے بھی دیکھ لیجئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت یہ ہے امت کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو ایک کتیا نے بچے دے رکھے ہیں، تو حضور ایک صحابی کو حکم فرماتے ہیں کہ یہ اس کتیا کو اور اس کے بچوں کو ذرا اپنی حفاظت میں رکھنا، ایسا نہ ہو کہ لشکر کے کچھ لوگ بے خبری میں انہیں کچل ڈالیں۔ اب آپ دیکھیے یہ ہے حضور کا انداز تربیت، اور کہاں یہ بات اور کہاں دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ہمارے رویے آج ایک دوسرے کے لیے کیسے ہیں۔ یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اصل میں یہ ہے کہ حضور کا میلاد بھی منائیں اور حضور کی سیرت بھی اپنائیں۔ اور اگر صرف میلاد منائیں اور صرف اس پر جلوس، ریلی، جلسے اور یہ سب کچھ کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کا نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ہی ہے، لیکن وہ فائدہ جو ہمیں اس سے آگے جا کر ایک سٹیپ آگے جا کے حاصل کرنا تھا وہ نہیں حاصل ہو سکا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص پر نماز پنجگانہ فرض ہو اور وہ فرائض نماز کی بجائے نماز تہجد پڑھے، اشراق، چاشت اور اوابین پڑھتا رہے، تو کیا خیال ہے کہ اسے اشراق، چاشت یا اوابین پڑھنے کا کوئی نقصان ہوگا، کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں، اسے فائدہ ہی ہوگا، اسے ثواب ملے گا، لیکن ان فرائض کے مقابل یہ ثواب بہت تھوڑا ہے، اور شریعت نے جو چیز اس پر لاگو کی ہے، جس کا مکلف کیا ہے، وہ احکام شرعیہ ہیں۔ تو اگر وہ نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کرے گا تو فرائض کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ نوافل سے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفل کروائیں یا جلسہ، جلوس، ریلی اور اس میں شرکت کریں تو یہ شاید کفایت کرے گا، تو یہ چیزیں کفایت نہیں کریں گی۔ یہ تو ہے ایک بونس کے طور پر کہ کسی نے ایکسٹرا ورکنگ کی ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی، لیکن اس کا جو مین جو اس کی ذمہ داری تھی وہ تو تھا نماز، پھر اس کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، یہ ساری چیزیں، آپ کا حسن اخلاق، جس کے بارے میں حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن میزان پر سب سے زیادہ وزنی چیز تمہارا حسن اخلاق ہے، یعنی جو تم لوگوں کے ساتھ بولتے ہو، جسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم دل کے صاف بندے ہیں، بس جو دل میں آتا ہے وہ زبان پر لے آتے ہیں، یعنی کہ جو بھی بک دیں منہ سے، گالی دے دیں تو کہتے ہیں بس جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکالتے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے کہ جو اندر تھا وہ باہر آ گیا، لیکن اندر اچھا نہیں تھا۔ گالی دینا یہ کوئی اچھائی کی علامت نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنی تشریحات اور تعبیرات خود سے وضع کر لیتے ہیں اور کوئی بھی کسی بھی سینس میں اس کو بنا لیتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ مطلب ہے، یا ماضی میں بھی آپ دیکھیں مسالک کے اختلافات ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو گالی دے دیتے تھے، اب وہ اختلافات مسالک کی بجائے مسلک کے اندر آ گئے ہیں۔ اب نظم کا جو اختلاف ہے، یعنی تنظیمات کے اختلافات، حکمت عملی کا جو اختلاف ہے، اور جو کہہ لیں کہ طریقہ کار کا اختلاف ہے، اس پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اگر لان تان کا معاملہ ہوگا تو یہ تو بالکل سرے سے سمجھ لیں کہ دین کی روح کے خلاف ہے۔ چاہے جائے کہ ہم کسی دوسرے مذہب والے کو گالی دے کر اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم گو ہیں، اگر آپ شدید ہوتے ان معاملات میں تو آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ جو جمع رہتے ہیں یہ اس طرح جمع نہ ہوتے بلکہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کبھی ایسے کلمات نہیں نکالے۔ احد کے موقع پر جب حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، بخاری مسلم میں دیکھیے حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور ان کے لیے بد دعا فرمائیے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے
ایک داعی کی حیثیت سے بھیجا ہے، مجھے دعوت اللہ کے لیے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کہاں وہ بات اور کہاں ہمارے مزاج کے مطابق کوئی بات نہ کرے تو ہم اس کو دین سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ہمارا تو یہ مزاج بن گیا ہے نا کہ جو ہم کریں وہ دین ہے، باقی سب دین سے باہر ہے۔ تو یہ ماضی میں ایسا نہیں تھا، یعنی آپ 10 20 50 سال پیچھے جائیں تو ایسا مزاج نہیں تھا بالکل بھی، اور یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں نا آپ؟ عوام الناس سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی جانتے ہیں نا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر امام ہیں اہل سنت و جماعت کے، اور ائمہ اربعہ میں سے سب سے زیادہ ان کی ہی فین فالوئنگ ہے۔ فین فالوئنگ سے مراد وہ نہیں جیسے فیس بک پر فین فالوئنگ ہوتی ہے، بسا اوقات فیس بک پر کسی کے لاکھوں ویورز ہوتے ہیں، لیکن ویسے اس شخص کو اگر کہا جائے کہ آپ کال کریں تو 10,000 بندہ نہیں آتا۔ تو یہ اس طرح کی فین فالوئنگ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حنفی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو اس وقت مسلمان ہیں ان کی میجورٹی ہے یہ، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کے فالوور ہیں، ان کے مقلد ہیں، ان کے فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک ثقہ عالم ہیں، مجتہد ہیں اور مجتہد مطلق ہیں، حضرت امام صاحب کے جو 2 شاگرد ہیں، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہم اللہ تعالی، یہ دونوں شخصیات نے حضرت امام صاحب سے علمی اختلاف کیا ہے، اور آج بھی ہم جب فتویٰ دیتے ہیں تو بسا اوقات صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، امام صاحب کے قول پر فتویٰ نہیں دیتے۔ تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت کا انکار کر دیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بعض مسائل میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ان کے جو شاگرد ہیں ان کے دلائل قوی سمجھے جاتے ہیں، یا ان کی بات زیادہ اپیل کرتی ہے تو پھر ان کی بات مان لی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کسی تنظیم سے، کسی پیر خانے سے، کسی مشرب سے، کسی صاحب سے کوئی اختلاف کرے اور یہ کہے کہ حضرت آپ کا یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے، آپ ایسے نہ کریں، تو ان کے ماننے والے یہ کہیں کہ آپ دین سے باہر نکل گئے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ کس شخصیت کے خلاف بات کرنے سے بندہ دین سے باہر نکلتا ہے؟ وہ صرف ایک ہی شخصیت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی حیثیت یہ ہے کہ اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ ان کی بات کو ایز اٹ از ماننا، اور جتنی بات انہوں نے فرمائی ہے اتنی بات کو ماننا، یہ دین ہے۔ اور ایک رتی برابر بھی انکار تو دور کی بات ہے، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر از مسائل ضروریہ دینیہ خلل رفت، از دولت نجات اخروی محرومند، بس عمدہ کار تصحیح عقائد است بر وفق آرائے صاحب اہل سنت و جماعت کے فرقہ ناچیاند۔ فرماتے ہیں کہ اگر مسائل دینیہ ضروریہ، جو دین کے ضروری مسائل ہیں، اگر ان کے بارے میں انکار تو دور کی بات ہے، شک بھی واقع ہوا، بندے کے ذہن میں صرف شک وارد ہوا، تو شک کرنے کی وجہ سے بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو وہ صرف ذات پاک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن سے اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے عوام الناس سے کہ اپنے پیران طریقت اور اپنے علماء کے معاملہ میں شرک فی الرسالت کے مرتکب نہ ہوں، اس لیے کہ جو حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ نہ کسی پیر کی ہے، نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی امام کی ہو سکتی ہے۔ حضور کی جو حیثیت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ منہ سے تو کوئی بھی نہیں کہے گا، لیکن نشانیاں ساری وہی ڈھونڈیں گے، یعنی یہ محسوس کریں گے کہ بھائی ہمارے لیڈر کے بارے میں بات کی ہے، اب ہم اس کو ماں بہن کی گالیاں بھی دیں تو سب کچھ جائز ہے، تو یہ دین کی روح کے خلاف ہے، یہ نہ کریں۔ اسی سبب سے ہمارے مذہبی طبقات کے ساتھ لوگوں کے تعلقات خراب ہیں، اور لوگ مذہبی جلسوں میں، جلوسوں میں، اور جو ہمارے مختلف پروگرام ہوتے ہیں ان میں لوگوں کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر اوپر سے ہماری حکمت عملی، ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو فوتگی کے موقع پر ہم جو لوگوں کے حالات کرتے ہیں، کل کا ختم ہو، صبح فجر کے بعد، فجر کی نماز ظاہر مسجد میں اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں وہ کل خوانی میں شرکت کرتے ہیں،
اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی گھر جائیں گے واپس پھر آنا پڑے گا، تو ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہ ختم کل شروع ہو جاتا ہے. اب وہ بیچارے بیٹھ کر، ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی حیثیت ہے، کوئی نہیں بیٹھ سکتا زیادہ دیر، کسی کو کام ہوگا، کوئی شوگر کا مریض ہوگا، کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا، کسی نے بچوں کو اسکول لے کے جانا ہوگا، کوئی ویسے ڈیوٹی کرتا ہوگا. اب وہ بیچارہ آدھا پونا گھنٹہ تو گزار لیتا ہے، بمشکل 1 گھنٹہ، اس کے بعد وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے ان کو بٹھاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ جتنے چنے آ گئے ہیں آپ کے آگے ان سب پر پڑھ دیں. اچھا، اور وہ خواہی نہ خواہی یہ پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ بعض اوقات نہیں دل چاہ رہا ہوتا، بعض اوقات ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، نیند آ رہی ہوتی ہے، کوئی تہجد کے عادی ہوتے ہیں، وہ الگ صبح اٹھ جاتے ہیں، ذرا جلدی اٹھتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ دیر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، وہ اشراق چاشت میں سو جاتے ہیں، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کو پھر مستقل طور پر آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ یہ پریکٹس کرواتے ہیں ہم. پھر یہ جب لوگوں کو اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، پھر ہم اس کے بعد کہتے ہیں آؤ جی اب باقاعدہ ہم تلاوت کرتے ہیں. چلیں تلاوت ہو گئی، اب نعت خوانی پر 5-6 نعت خوان آ گئے تو پھر سمجھیں کہ آپ 9 یہاں بچ جائیں گے. اور اب وہ نعت خوان بھی پھر کسی ایک آدھ شعر پر تو اکتفا کرتے نہیں ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ ہمیں آج ہی سارا ٹائم دے دیں. اچھا، پھر ہر نعت خوان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے ٹائم آخر میں ملے، کیونکہ آخر ٹائم ہوگا، پیک پہ ہوگا سارا پروگرام، پیسے بھی خوب ہوں گے، داد بھی ملے گی، کمپنی کی مشہوری بھی ہوگی، اور ویڈیو ہر وقت بنتا ہے، ہر موبائل ہے بندے کے پاس، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، وہ ویڈیو بناتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں 5-6 نعت خوان ہوں، اور پھر 1 گھنٹہ پہلے یہ پریکٹس کروائی ہو، پھر اس کے بعد 2-3 مولوی آ جائیں، اور اگر پھر خوش قسمتی سے کوئی 2-4 پیر مل گئے تو پھر تو یہ اتفاق نہیں ہو پاتا کہ اب دعا کس سے کروائیں، کیونکہ اکثر تو وہ گونگا پہلوان ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ بھائی کرنی تو صرف دعا ہے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے. تو اس سارے مسئلے کے اندر عوام الناس مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، اور دل میں وہ بیچارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی طرح جان چھوٹ جائے ہماری، لیکن کوئی کہتا نہیں ہے. اب دیکھیے، میں اس بات کو یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، میں آپ کو اب عرض کرتا ہوں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں نماز میں قراءت لمبی کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ نماز میں قراءت لمبی کروں، لیکن میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس کی ماں کو اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہوگی، میں قراءت مختصر کر دیتا ہوں. کہاں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ عمل، اور کہاں ہماری محافل کے یہ انداز. تو کیا لوگ دین کے قریب آئیں گے یا دین سے دور جائیں گے؟ اور اگر کوئی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ دین کی توہین ہو گئی، دین کی توہین ہو گئی. جی بھئی دین کی توہین نہیں کی، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لوگوں نے. اور جس شخص پر اللہ نے نماز فرض کی ہے، نماز کتنی رکعتیں پڑھتا ہے وہ فجر میں، یعنی فرض کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے ہیں نا فرض، 2 سنت ہے، اور یہ سنت تمام سنتیں جتنی بھی پڑھی جاتی ہیں 5 نمازوں میں، سب سے زیادہ مؤکدہ سنتوں میں سے یہی مؤکد ہیں، فجر کی 2 سنتیں. ٹھیک ہے جی. تو اب جو شخص بمشکل 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھتا ہے مسجد میں آ کر، جسے اللہ رب العالمین نے یہ اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ 4 گھنٹے مسجد میں رکے، آپ اسے 3-4 گھنٹے مسجد میں روکیں گے تو دین کے ساتھ اس کی وابستگی زیادہ نہیں ہوگی بلکہ کم ہوگی. اس لیے ہمارے وہ کام جو بعید از حکمت ہیں، اور ہمارے لوگ چونکہ بیڑ چال ہے تو پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بیچارے شرم کرتے ہیں. اچھی بات ہے، مروت کرنی چاہیے، اتنا بے مروتہ نہیں ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یعنی وہ لوگ جو مذہب کے حوالے سے ذمہ دار ہیں یا خود کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھیں کہ بھائی وہ سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، وہ اکتا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے. ایک سمجھدار آدمی جب تقریر کرتا ہے، اس کے سامنے 10-20-50 سامعین بیٹھے ہوں، ان میں سے 5-10 بندے سو رہے ہوں، تو اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ تھک چکے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پورا کیسٹ ان کو سنا دو، جو کچھ یاد کیا وہ سارا ان پر لیکچر جھاڑ دو؟ بھائی چھوڑ دو، اگر لوگ مشکل میں ہیں تو ان کو دعا کروا کے ان کی جان چھڑوا دو. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام دین کا لازم واجب ہے. میں ایک جگہ پر ایک ختم پر گیا تو وقت کافی ہو گیا تھا، میں نے سوچا کہ اب لوگ کافی زیادہ ہیں اور بیٹھے بھی ہیں کافی وقت سے، میں تو بعد میں آیا ہوں، تو یہ گرمی بھی بہت ہے. میں نے اگر گفتگو لمبی کی تو لوگ کہیں گے کہ یہ لیٹ بھی آیا ہے اور ہم پر مسلط بھی ہو گیا ہے. تو میں نے بات کوئی 10-12 منٹ میں 15 منٹ میں ختم کر دی. اس کے بعد میں نے قاری صاحب کو کہا کہ قاری صاحب
برکت کے لیے 1-2 صورتیں پڑھ دیں. یہ جو مروجہ ختم ہے ہماری، تو ہم اہل سنت و جماعت ان چیزوں کو فرض واجب نہیں سمجھتے. برکت کے لیے تھوڑا پڑھ دیں، باقی سب ایک دفعہ پڑھ دیں گے. سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دیں گے. ایسے کر کے تو دعا کر دی. اب جیسے ہی دعا ختم ہوئی، ایک صاحب آئے، وہ میرے پاس کہنے لگے جناب ختم تو ہوا ہی نہیں، ایک ہی کیتا تساں. میں نے کہا یار ختم ہو گیا ہے، ختم ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ ختم ہوتا کیا ہے؟ یعنی آپ کے نزدیک ختم کا یہ مطلب ہے کہ سورہ کافرون سے شروع کریں اور فلاں فلاں صورت پر ختم کریں. تو بھائی قرآن جہاں سے ما تیسر من القرآن، جہاں سے میسر ہے، جتنا میسر ہے قرآن پڑھ لیں. ہم نے کب سمجھا ہے اسے یہ واجب ہے؟ جب وقت تھوڑا ہے تو آپ تھوڑی صورتیں پڑھ لیں. جب نماز میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرات مختصر کر سکتے ہیں تو ہم اپنی محفل میں چھوٹی صورتیں پڑھ کر بھی ختم مکمل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہماری سوئی وہیں کہ وہیں اٹکی ہوئی ہے. پھر جو نعرے بازی کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک بندہ اپنے حساب سے نعرہ لگاتا ہے، دوسرے کی اپنی وہ سیٹنگ ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے نعرہ لگاتا ہے. پر بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد پیر خانوں کے نعرے ہیں، تنظیموں کے نعرے ہیں، اپنے اپنے مولویوں کے نعرے ہیں، ہر ایک کے مشرب کے نعرے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ نعرہ دراصل تھا ایک محبت کی علامت. اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہو جاتا تھا کہ لوگ اگر سستی کا شکار ہیں تو نعرہ لگتا تھوڑا سا ان میں ذرا جان آ جاتی تھی. لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب ہم نعروں کو استعمال کرتے ہیں کسی کی توہین کے لیے، کبھی کسی کی برتری کے لیے، کبھی کسی کو کمتر ثابت کرنے کے لیے، کبھی اپنی تنظیم کی مشہوری کے لیے، کبھی پیر خانے کی مشہوری کے لیے. پھر اگر ایک محفل میں 4-5 پیر بیٹھے ہوئے ہیں تو بس پھر نعروں کی شامت آ جائے گی. ہر پیر کے الگ الگ نعرے ہیں، اور پھر ہر ایک کی اپنے، وہ جس طرح ایمبولنس کا ایک خاص ہارن ہوتا ہے، اس طرح کے مخصوص نعرے ہوتے ہیں ان کے. تو بھائی یہ چیزیں لڑنے جھگڑنے کی اور غصہ کرنے کی نہیں تھیں. یہ تو ہم اہل محبت کا طریقہ تھا، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بلکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ نعروں کی بجائے عملی اقدامات کیے جائیں. اگر نعروں سے انقلاب آ سکتا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا. اس لیے نعرے کو نعرہ ہی رہنے دیں، وہ ہماری محبت ہے، عقیدت ہے. لیکن اس کو لوگوں پر مسلط نہ کریں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر وقت نعرے ہی لگانے ہیں، شروع میں بھی آخر میں بھی ہر کوئی نعرہ لگائے. ٹھیک ہے، ایک آدھ نعرہ ہو گیا، اتنا کافی ہے. اب ان کو نعروں سے نکل کر کوئی اور چیز بھی سیکھنے دیں. اور آپ دیکھ لیجئے اس ربیع الاول میں، 12 ربیع الاول پر جو ہمارے اس وقت، میں نے 2-3 جگہوں سے وہ ویڈیو مجھے ملا ہے، تو میں پریشان بھی ہوا. علماء جو چند ایک جن سے رابطہ رہتا ہے ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں کہ نوبت بئی جا رسید کہ اب لوگوں نے ربیع الاول کے جلوسوں میں باقاعدہ جو ہیں نوجوان لڑکیاں، ان کو لا کر ساتھ ڈانس کیا ہے. اور ہمارے مولویوں میں اب اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کو منع کریں. بھائی جب آپ لوگوں کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں گے تو لوگ تو یہی کریں گے. آپ نے ان کو نعرے بازی سکھا دی ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ نعرے بازی ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہے. نعرہ ایک حد تک ہوتا ہے. اب ہر بات میں نعرہ، ہر بندے کو نعرہ، یعنی لڑائی کے لیے بھی نعرہ استعمال کریں گے ہم. تو اس لیے ان چیزوں کو لمٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اگر یہ ہو سکتا ہوتا، اس طرح کچھ بہتری آ سکتی ہوتی تو اب تک آ چکی ہوتی. ہمیں اپنی جو خیالات کی دنیا ہے اور ہمارے جو جذبات کی دنیا ہے اس سے باہر نکل کر گراؤنڈ ریالٹیز پر آنا چاہیے. اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لنگر پر لوگ جان قربان کرتے ہیں، اور کیک کاٹنے کے چکر میں کتنے لوگ باقاعدہ طور پر اپنے کپڑوں پر، منہ پر کیک مل لیتے ہیں. تو کیا یہ لنگر کی جو بے حرمتی ہے، یا یہ جو انداز ہے، کیا جو سوشل میڈیا کا کریز ہے ہمارے مذہبی لوگوں میں، یعنی ویسے تو ہم ہر وقت دین کے لیکچر دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کسی کے 2-4 دوستوں کے ساتھ مل کر اگر کسی نے باربیکیو بھی کھانا ہونا تو فوراً فوٹو چڑھا دیتے ہیں فیس بک پر. اتنے چھوٹے لوگ ہیں ہم. خاندانی لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ قسم کی اقدار کے حامل ہوتے ہیں، جنہیں اچھے لوگوں کی تربیت اور اچھے لوگوں کی صحبت میسر آتی ہے، وہ یہ چھچوری حرکتیں نہیں کرتے. تو یہ سارا کریز جو ہمارے اندر آیا ہے، پھر ہماری جو صورتحال محفلوں کے بعد لنگر تقسیم کرنے کے دوران ہوتی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ اگر سوشل میڈیا پر جائے گی تو کیا غیر مسلم اسے نہیں دیکھیں گے؟
بتائیں، غیر مسلم تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں کیا غرض ہے اس سے؟ مجھے کسی دوست نے کہا کہ جناب آپ لنگر کا کیوں لوگوں کو منع کرتے ہیں؟ یعنی وہ ہم دروس وغیرہ کرتے تھے تو کہا کہ آپ لنگر وغیرہ کا اہتمام نہیں کرنے دیتے۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے بھائی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم لنگر کا انکار نہیں کرتے، لیکن میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے جو لنگر کی انٹرپریٹیشن سمجھی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر عنایات فرمائی ہیں، حضور کی جو عنایات ہیں، کیا وہ صرف روٹی کی صورت میں ہیں؟ حضور کی ہمارے اوپر جو سب سے بڑی عنایت ہے، مہربانی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان ھذا القرآن مأدوبۃ اللہ، لوگوں یہ قرآن اللہ کا دیا ہوا دسترخوان ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ اس قرآن کے پیروکار بن جاؤ۔ تو کیا حضور کی عطا کردہ دسترخوان سے ہم کوئی چیز نہیں لیں گے؟ نہیں سمجھے بات؟ اور بعثت مقاصد بھی یہی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی، وہ رسول جو تشریف لائیں گے، وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم ارشاد فرمائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائیں، لیکن ہم کھیر میں، چاولوں میں، روٹی میں بند ہو کر رہ گئے، کہا یہ لنگر ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بھی لنگر ہے، لیکن مجھے ایمان سے بتائیو کہ جو گھروں میں آپ کے پکتا ہے وہ کس کا لنگر ہے؟ وہ بھی تو حضور کا لنگر ہے نا بھائی، تو اس پر ہی کیوں جان قربان؟ اس لیے یہ باتیں اس طرح کرنے کی نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ حضور نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ حضور کی تعلیمات ہیں۔ اصل لنگر حضور کا وہ قرآن کریم ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ہم نے اس دسترخوان سے کچھ نہیں لیا تو اس ظاہری لنگر سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیے، کیونکہ قرآن سنت یہ سب سے پہلے ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں پیش نظر نہیں ہوں گی تو ہمیں کما حقہ فائدہ نہیں ہوگا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کتنی محفلیں کرتے ہیں ہم، کتنی ہم وہ اہتمام و انصرام کرتے ہیں، کتنی سجاوٹ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا، لیکن اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے؟ وہ چیز جس کے بارے میں حضور یہ فرمائیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، اگر وہ نماز چھوڑ دی جائے تو باقی سارے کام جتنے مرضی کریں، کیا حضور خوش ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں سوچنا چاہیے اور شعور کا سفر طے کرنا چاہیے۔ یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ اور پھر یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مختلف قسم کی وہ پہاڑیاں بنتی ہیں، پھر ان کو دیکھنے کے لیے خواتین جاتی ہیں، اس معاملے کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر علماء کرام کو کوشش کرنی چاہیے کہ اختلاط مرد و زن اگر مزارات پر جائز نہیں ہے، اگر دیگر مقامات پر جائز نہیں ہے، تو یہ بازاروں میں اس انداز سے آپ گلیاں محلے سجا کر کیا خواتین کو ننگے منہ باہر نکال کر لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا میلاد النبی کا یہ درس ہے؟ اس لیے غیرت مند شخص اور سمجھدار شخص کا یہ کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خواتین کو سمجھائے کہ ان ایام میں وہ اس طرح سے باہر نہ نکلیں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل ہر بندے کے پاس تو کیمرہ ہے، یعنی موبائل ہے۔ اب جس کے پاس موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، اس میں کیمرہ ہے۔ اگر خواتین باہر جاتی ہیں، ان کا ویڈیو بھی بنتا ہے، ان کے فوٹو بھی بنتے ہیں، اور بعد میں مسائل ہوتے ہیں پھر، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص جگہ ہے، بازار ہے یا کوئی بھی گراؤنڈ ہے، اگر اس کو خواتین دیکھنا چاہتی ہیں تو علاقے کے 8 10 15 20 لوگ ذمہ دار جو ہیں وہ اس راستے کو دوسری طرف سے بند کر دیں اور خواتین کو آنے کی دعوت دیں کہ وہ آ کر دیکھ لیں جو دیکھنا ہے انہوں نے۔ لیکن اگر ایک ہی وقت میں خواتین بھی آئیں گی، مرد بھی آئیں گے، اختلاط مرد و زن ہوگا، شریعت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، تو پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تاثر جانا کہ جہاں میلاد ہوتا ہے وہاں غیر شرعی کام ہوتے ہیں، اس کی ذمہ دار علماء نہیں ہیں بلکہ عوام ہیں، کہ وہ اس طرح کا ماحول بنا کر کیوں اپنی خواتین کو ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں، یا وہ خود کیوں ایسی جگہوں پر جا کر خود مطلب بدنگاہی کا ایک وہ سلسلہ کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا جائے، اسی
طریقے سے جس طرح ہم مناتے ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں منکرین میلاد میں نہیں رکھا بلکہ حضور کو ماننے والوں میں رکھا ہے۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے، یہ نہ پیسوں سے ہوتا ہے نہ علم سے ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ جو سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بہت علم ہے، ان کو علم کا بڑا گھمنڈ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دلائل کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ میلاد جائز نہیں ہے، ان کے جواز کے فتوے اور وہ ساری تعویلیں اور وہ چیزیں ایک سائڈ پر رہ گئی ہیں۔ ایسا سیلاب آیا ہے کہ وہ ان کی ساری چیزوں کو بہا کر لے گیا ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ آج وہ بیچارے بات بھی نہیں کرتے، بلکہ بات کرنا تو درکنار، وہ بیچارے خود کہتے ہیں کہ چلیں اس کو عید تو نہیں کہتے وہ، لیکن میلاد النبی کے نام پر وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کرنے کو مجبور ہیں۔ تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل محبت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا کام محبتیں بانٹنا ہے، محبتیں سمیٹنا ہے، اور خاص طور پر دین کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ برداشت۔ اگر یہ برداشت نہیں ہوگی، خواہ وہ دوسرے مسلک کے لیے، خواہ وہ دوسری تنظیم کے لیے، خواہ کسی دوسرے مشرب کے لیے، یہ برداشت نہیں ہوگی تو آئندہ مسائل پیدا ہوں گے۔ ماضی میں بھی ہمارے دیگر مسالک کے ساتھ اختلافات رہے ہیں جو کہ اب بھی ہیں، اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، یہ چلتے رہیں گے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اختلافات کو برداشت کر کے علم کے ذریعے کتنا لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں، کتنا سمجھا پاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دلائل قوی ہوں اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہو کہ آپ بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ کتنی انٹرنیشنل سطح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں جہاں غیر مسلم یعنی عیسائی بھی اور جو یہودی ہیں اور دیگر جو مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ اگر وہاں ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں تو وہ ظاہر ہے اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگوں کو ہم برداشت کرتے ہیں، ان کا اوپینین سنتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ تو یہاں بھی چاہیے جائے کہ ہم اپنے کسی جو ہمارا ہم خیال کوئی بھائی ہے، ہم اس کی بات سنیں، ہم مطلب دوسرے مسالک کی بھی بات سن سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ دین کے معاملات میں غلیظ اور گھٹیا زبان استعمال نہ کی جائے، اور اگر کوئی کرے تو پھر اس کا ذاتی معاملہ ہے، اسے دین مت بنائیں۔ دین وہی ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ ماشاءاللہ اتنا اہتمام و انصرام کرتے ہیں، اور قاری صاحب قبلہ خطیب محترم جو ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی جو کچھ بھی پڑھا گیا، جو کچھ بھی اہتمام و انصرام کیا گیا، سب اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرمانا۔ حضور کے وسیلہ جلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، حضور کے والدین کریمین، حضور کے اہل بیت اطہار، خلفاء راشدین، ازواج مطہرات، جمیع صحابہ کرام صحابیات، تمام کے ارواح طیبات کو پیش کرتے ہیں، قبول فرمانا۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، جمیع سلاسل طریقت کے بزرگان، سب کو اس کا ثواب عطا فرمانا۔ آج کی اس محفل پاک کا اہتمام و انصرام جن دوستوں نے کیا ہے، ان کے جمیع اعزاء و اقربا جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، ان سب کو اس کا ثواب عطا فرمانا۔ حاضرین حاضرات جو بھی یہاں تشریف فرما ہیں، سب کی نیک اور جائز خواہشات پوری فرمانا۔ مالک کریم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، حضور کی ولادت باسعادت کے توسل سے احباب کی تمام نیک اور جائز خواہشات پوری فرما دے۔ ہم سب کے ظاہر باطن کو پاک فرما دے۔ مالک کریم امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و رحمت فرما۔ مسلمانان کشمیر، مسلمانان فلسطین کی مدد فرما۔ مسلمان جہاں جہاں مظلوم و مقہور ہیں ان کی مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم